بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی، دعوت حق جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا اس کو پیش کیا، تو ان کی قوم کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور ان کی دعوت کو قبول کر لیا، اور دوسرا گروہ دعوت کو قبول نہ کرنے والا، انکار کرنے والے، کفر کا ارتکاب کرنے والے وہ لوگ تھے۔ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کمزور تھے، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ اس قوم کے سردار اور اس قوم کے بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور قبول نہ کیا، اور پھر صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی لینا شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ یہ نحوست جو ہم پر آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہیں۔ اور پھر اس پر بھی بس نہ کی، بلکہ فساد کے لیے صلاح مشورے کرنے لگے، آپس میں مشورے کرنے لگے کہ ہم کیسے فساد پھیلائیں۔ صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کو کیسے ہم نے سبق سکھانا ہے۔ تو فساد کے لیے انہوں نے آپس میں جمع ہو کر مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ نمل کی یہ آیات ہیں، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے قوم ثمود کی طرف انہی میں سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، یہ پیغام دے کر ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، جھگڑنا شروع کر دیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ ایسا نہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین کا حکم میں تم تک پہنچا رہا ہوں اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ تو ان لوگوں نے ماننے کے بجائے بلکہ اس کا مذاق بنا دیا کہ کون سا اللہ کا عذاب، کس عذاب کی آپ بات کرتے ہیں، کون سا عذاب ہم پر آنے والا ہے، اس کو مذاق بنا لیا۔ تو صالح علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے انداز سے اپنی قوم کو مخاطب کیا، قال یا قوم، اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم کیوں عذاب کے طلبگار بن چکے ہو، کیوں جلدی کرتے ہو کہ وہ عذاب، وہ برائی تم پر آ جائے قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے، اچھائی سے پہلے۔ ابھی وقت ہے، تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانیوں کو ترک کر دو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں استغفار کرتے، کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے؟ ہٹ درمی کو چھوڑ دو اور یہ کہتے ہو کہ عذاب آئے گا ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ وہ تم پر رحم کر لے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب مصیبتیں آئیں، آزمائش ہو یا عذاب کی صورت ہو، جب وقت ملے اس سے پہلے کیونکہ جب عذاب آ جائے پھر معافی نہیں ملتی، تو عذاب سے پہلے فرمایا تم استغفار کر لو، معافی مانگ لو۔ تو جب انسان معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت برساتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اس کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ اور پھر ان کے قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بدشگونی لیتے ہیں، وبمن معک، اور جو آپ کے ساتھی ہیں۔ کہنے لگے صالح علیہ السلام، ہم آپ کو نحوست والا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں، آفات ہم پر آ رہی ہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہیں، اس لیے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے ایسے کہا کہ یہ نحوست آپ کی وجہ سے ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا قال طائرکم عند اللہ،
کہ اچھائی اور برائی کا مالک اللہ رب العالمین ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جس کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے. یہ آزمائش ہے. ان مصیبتوں پر تمہیں چاہیے تم صبر کرو، ان پریشانیوں پر صبر کر کے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. یہ تمہاری بدعمالیاں، تمہارے کرتوت، ان کی وجہ سے اس طرح کے معاملات بن رہے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم معافی مانگ لو. بجائے اس کے انہوں نے صالح علیہ السلام اور مومن لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں ہم نے پڑھا تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں کہ ان کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی کہا تھا کہ یہ نحوست، یہ مصیبتیں، یہ عذاب کا آنا یہ آپ کی وجہ سے ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے ایسے ہی کہا کہ جب کوئی اچھائی ملتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جب کوئی ان پر پریشانی اور مصیبت آتی تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کل من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا. اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے. الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن 3 دفعہ فرمایا کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے. بدشگونی کیا ہے؟ یہ اصل میں طائر پرندے کو کہتے ہیں، اسی لفظ سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے. تو عرب مشرکین ایسے کیا کرتے تھے کہ پرندے کو ہوا میں چھوڑتے، اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تو سمجھتے کہ آج کا دن اچھا گزرے گا، جس کام کے لیے ہم نکل رہے ہیں وہ بہتر ہے. اگر وہ بائیں طرف جاتا تو پھر وہ اس کام سے رک جاتے کہ نہیں یہ نحوست ہے، آج کام ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس طرح سے کرنا یہ درست نہیں ہے. اگر انسان کے ذہن میں وہم بھی آ جائے تو پھر بھی اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہر کام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس طرح سے انسان کو کسی کام سے رکنا اور کسی انسان کو منحوس سمجھنا کہ آج پرندہ دیکھ لیا، آج فلاں دن ہے، تو یہ کرنا یہ درست نہیں ہے. تو صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، ان نافرمانوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کی نحوست کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس شہر میں، اس شہر سے مراد حجر شہر ہے جہاں پر قوم سمود آباد تھی. اور قرآن مجید کی ایک سورہ حجر یہ اسی نام سے ہے. تو فرمایا کہ 9 رَهْطٍ 9 لوگ ایسے ہیں، 9 بدماش، یفسدون فی الارض جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، ولا یصلحون اور وہ اصلاح نہیں کرتے. ان کا کام یہی ہے کہ فساد پھیلا دینا. اور فرمایا کہ 9 ایسے بدماش ہیں، ان میں سے ایک ملعون وہ بھی تھا جس نے قوم سمود کی طرف جب نشانی کے طور پر ناقۃ اللہ اونٹنی بھیجی گی تو اس نے اس کے پاؤں کاٹ دیے تھے. تو یہ 9 لوگ ایسے تھے، ایک ان کا سردار تھا اور 8 اس کے ساتھ مزید ایسے لوگ تھے کہ جن کا کام تھا فساد پھیلانا. اللہ نے فرمایا کہ 9 لوگ ہیں یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ فسادی نہیں ہوتا. اس کے قول سے، اس کی بات سے، اس کے عمل سے فساد نہیں پھیلنا چاہیے. اس کا کام کیا ہوگا؟ اصلاح کرنا، لوگوں کو جوڑنا، ملانا، ان کو توڑنا یا فساد اور اس طرح کے کام کرنا وہ مومن کے شایان نشان نہیں ہے. اور پھر ان فسادی لوگوں نے صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. انہوں نے قسمیں کھائی آپس میں مل کر اور کہنے لگے کہ ہم رات کو شبخون ماریں گے صالح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال پر، اور پھر ہم ان کا قصہ تمام کر دیں گے. قتل کی پلاننگ بنائی کہ صالح علیہ السلام جو ہمیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، ان کا کام ہم تمام کر دیں گے. آپس میں مل کے حلف اور قسمیں کھائیں کہ ہم سب مل کے ایسا کریں گے کہ آج رات کو جا کر ان کو اور ان کے اہل و عیال کو قتل کر دیں گے. ایسی ہی پلاننگ مشرکین مکہ نے ہجرت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کی تھی. اور وہ لوگ مل گئے اور کہنے لگے کہ ہم سب مل کر ایک ہی دفعہ اٹیک کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. اس طرح کی سوچ
ان مشرکین نے رکھی، لیکن پھر بھی وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ بنو ہاشم، ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، ان لوگوں سے ڈرتے تھے، اور یہ پلاننگ کی کہ ہم جب سب مل کر کریں گے تو اگر دیت دینی پڑی تو سب مل کر دیت دے دیں گے۔ لیکن یہ ان سے بھی بڑے فسادی تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم صالح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال پر شب خون ماریں گے، قتل کر دیں گے، ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ، اور پھر جو ان کے اولیاء ہیں، یعنی جو ان کی برادری کے لوگ ہیں، جو ان کی سائیڈ لینے والے ہیں، جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو اس جگہ پر موجود ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس نے قتل کیا ہے۔ اس طرح کے یہ فسادی لوگ تھے، تو ہم انکار کر دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم اس جگہ پر موجود ہی نہیں تھے جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم بے شک سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ لیکن یہ ان کی پلاننگ تھی۔ اللہ رب العالمین نے عذاب بھیج کر ان کی اس پلاننگ کو خاک میں ملا دیا۔ اسی طرح سورۃ القمر میں اللہ رب العالمین نے قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کذبت ثمود بالنذر، کہ سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا، جو ہدایت کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر، ان کو جھٹلا دیا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، کہنے لگے کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہو، ہم اس کی پیروی کر لیں۔ ابشرن، ایک آدمی، منا، جو ہم میں سے ہے، واحدن، ایک آدمی، نتبعه، ہم اس کی پیروی کر لیں، اس کی بات کو مان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انا اذا لفی ضلال وسعر، اور ہم اگر اس کی پیروی کریں گے تو ہم تو گمراہی میں چاہنے والے ہیں۔ جو ہم ہی میں سے ہو، ہم اس کی پیروی کریں، یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، اور پھر کہنے لگے کہ وحی اسی کی طرف آنی تھی، کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ جھوٹا اور خود پسند ہے۔ بل ہوا کذاب، کہا یہ جھوٹا ہے۔ صالح علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کو ان کی قوم کے لوگ انکار کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹا ہے۔ اس لیے جو داعیان توحید ہیں، جو حقیقی معنوں میں سچے داعی ہیں، دعوت توحید و سنت لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اگر ان پر الزام لگیں تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ پیغمبران کو بھی، انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسے کہا گیا۔ یہ جھوٹے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب، جھوٹا ہے، اشر، خود پسند ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا سیعلمون غدم من الکذاب الاشر، ان قریب کل کو یہ جان لیں گے کہ جھوٹا کون ہے اور خود پسند کون ہے۔ اس طرح سے صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جو فسادی بھی تھے اور ان کی دعوت کو جھٹلایا، اور پھر اس کے بعد قوم سمود نے اللہ کی طرف سے جو معجزات آئے ان کی بھی بے حرمتی کی، جس کا انشاءاللہ ہم پھر ذکر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔